پارٹی جس کو تیسرے نمبر پر ووٹ ملے وہ پہلے نمبر کی پارٹی اپنے آپ کو بنانے میں کامیاب ہو رہی تھی. چینا جھپٹی کے نتیجے میں، یوسیوں کے تعداد، آر او کے ذریعے سے نتائج بدلنے کے نتیجے میں، ریاستی مشنری استعمال کر کے ضمنی انتخاب پر قبضہ کرنے کے نتیجے میں، وہ بہرحال آج کے اس اعلان کے بعد صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے. اب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو نمبرز ہیں ریزرو سیٹس ملا کر جو پروپورشنیٹ بنیاد پر ہمیں ملیں گی وہ 191 ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے نمبرز ساری چیزوں کے باوجود بھی جو ان کے ابھی نمبر ہیں اور جو ریزرو سیٹس ہوں گی وہ 145 یا 147 ہیں. تو اس طرح ایک ہیوج ڈیفرنس ہے تقریباً 44 سیٹوں کا. پیپلز پارٹی از خود یہ کہتی ہے کہ ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ اب بہت واضح اکثریت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اس اشتراک کے بعد حاصل ہو گئی ہے، اور میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا. اور ہم اتنا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور اتنا ظرف بھی رکھتے ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کو آگے بڑھانے کے لیے، کراچی کے نوجوانوں کی امید بننے کے لیے، اس لیے کہ بہت مایوسی ہے، ہم یہ ظرف رکھتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. سیاسی اختلافات ہوتے رہیں گے، نشاندہی ہوتی رہے گی، جو بھی عوام کا حق مارے گا اس کو ایکسپوز کیا جائے گا، جو غلطی کرے گا اس کی نشاندہی ہوگی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ایٹماسفیئر ٹھیک ہو، ماحول صحیح ہو، اور کراچی میں ڈیولپمنٹ شروع ہو، تعمیر و ترقی شروع ہو. کھنڈر بن گیا یہ شہر، نہ یہاں پر سڑکیں ٹھیک، یہاں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں، یہاں پانی کا نظام ٹھیک نہیں، یہاں پر ٹرانسپورٹ کا سسٹم صحیح نہیں. آپ جس چیز کو دیکھیں یہاں پر لگتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرے گی، اور پی ٹی آئی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اب تک ان کی سپورٹ غیر مشروط ہے، لیکن میں خود پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ انگیج ہوں، ہماری ٹیم بھی ان سے بات کر رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا بھی اہم رول، چاہے وہ ڈپٹی میئر کی صورت میں ہو یا مختلف ٹاؤنز کی صورت میں ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رول ہو. تو وہ ہم بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی طے کریں گے، اور ہم دونوں پارٹیاں مل کر انشاءاللہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس عزم کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ شہر اپنے اصل کی طرف لوٹے گا اور ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین جیتے ہوئے ہیں اور وائس چیئرمین، ان کے اوپر حکومت نے پوری طریقے سے پولیس کو استعمال کر کے اور حکومتی طاقت کو استعمال کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے. ان کو پکڑا جاتا ہے، تھانوں میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر ان کو آفر کی جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم یا تو ہمارا ساتھ دو ورنہ تم جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو لوگ گھروں پہ نہیں ملتے ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ سے کھیلنے والا کام ہے جو پیپلز پارٹی یا حکومت سندھ کر رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی اکثریت قائم کر لیں گے. تو آج تو پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود کراچی کے میئر کے لیے اکثریت ان کے پاس نہیں ہے. جب اکثریت نہیں ہے تو اب پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ اس کا ایک مرتبہ پھر یہ امتحان ہے کہ وہ یا تو جمہوریت کو تسلیم کرے، یا تو وہ انتخابی عمل کو تسلیم کرے، یا تو وہ کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے، یا وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم جمہوریت کو پامال کر کے دھاندلی کریں گے، قبضہ کریں گے، انسانوں کی منڈی لگائیں گے، اپنے منہ پہ کالک ملیں گے. فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. فیصلہ کر لے پیپلز پارٹی کہ وہ کالک چاہتی ہے، دھاندلی چاہتی ہے، جمہوریت دشمنی کرنا چاہتی ہے، عوام دشمنی، کراچی دشمنی، سندھ دشمنی چاہتی ہے، پاکستان دشمنی چاہتی ہے، کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہتی ہے. اب کوئی دو رائے بیچ میں موجود نہیں ہے. دیکھیں تجربات بہت ہیں. سن 70 میں مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، ملک ٹوٹ گیا.
ملک توڑنا گوارا کر لیا لیکن عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. یہ موقع ہے کہ پیپلز پارٹی اب اپنی اس سرشت کو چھوڑے اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کر لے. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے بلدیاتی، اس میں آج بھی اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اگر ووٹس ملا لیں تو یہ 70% کے قریب ہیں اور پیپلز پارٹی کے ووٹ 25% سے بھی کم ہیں. اسی طرح سیٹوں کی بات جہاں تک ہے تو حلقہ بندیاں تو پیپلز پارٹی نے کی، حکومت نے سندھ نے کی. الیکشن کمیشن کا تو سارا رول ہمارے سامنے آ گیا. تو اس میں پیپلز پارٹی جن سیٹوں پہ کامیاب ہوئی ہے اس کا ایوریج 15 سے 20 ہزار ووٹوں والے حلقے ہیں، اور جہاں جماعت اسلامی جیتی ہے وہ 45,000 ایوریج والے حلقے ہیں. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ کہاں جیتے ہیں اور ہم کہاں جیتے ہیں. نمبر آف سیٹس میں بھی دیکھ لیجئے. اس کے باوجود پورا نہیں پڑا تو انہوں نے نتیجے بدلے، قبضے کیے. پھر بھی پورا نہیں پڑا تو آر او کے ذریعے سے بدلا، ریکاؤنٹنگ میں بدلا، اور ضمنی انتخاب میں کم از کم 4 نشستوں پر قبضہ کیا ہے، جس میں آر او کے ذریعے بھی بدلوایا ہے اور دھاندلی بھی کی ہے، جعلی ووٹنگ کروائی ہے، اور ہر چیز ہم نے بالکل 2-2-4 کی طرح الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروا دی ہے. وہ نہیں مانیں گے تو عدالت جائیں گے. تو اس لیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو اب تسلیم کر لیں. وہ تسلیم کریں گے تو ہمیں بھی کسی کو پتھر نہیں مارنا، گولی نہیں چلانی. اسی شہر میں رہنا ہے، اسی صوبے میں رہنا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے. تو تسلیم کرو اور کنٹریبیوشن کرو کسی اچھے کام میں. حکومت کی طاقت کو عوام کی بھلائی کے لیے لگاؤ، لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے نہیں لگاؤ. اس لیے نہیں لگاؤ کہ تم قبضہ کر کے مینڈیٹ حاصل کرو. اور اب ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپنے اس مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میں پوری کراچی کے عوام کو خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں کہ چیزیں اپنی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. بڑا صبر آزما یہ کام ہے، جد و جہد طویل تر ہے، لیکن جد و جہد کے نتیجے میں ہی راستے کھلتے ہیں. مایوس ہو جانے سے راستے بند ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. اس لیے جماعت اسلامی ہر طرح کے حالات کو فیس کر رہی ہے اور انشاءاللہ عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ بھی اور اس کے مطابق انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال آج بھی موجود ہوں کہ ان حالات میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو فنڈز کیسے آئیں گے، فلاں کیسے ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کراچی کے عوام سے یہ وعدہ تھا الیکشن سے پہلے بھی کہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیار، قانونی اختیار، آئینی اختیار چھین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا کام پورا کریں گے، روئیں گے نہیں، جد و جہد کریں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق تمام انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات منتقل ہونے چاہیے بلدیاتی حکومتوں کو. اور وہ بلدیاتی حکومت چاہے کراچی کی ہو، حیدرآباد کی ہو، لاڑکانہ کی ہو، جیکب آباد کی ہو. سندھ کے عوام کا یہ حق ہے کہ بلدیاتی اداروں کو امپاور کیا جائے. آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس آئینی اور قانونی راستہ بھی ہے. کورٹ میں آلریڈی اس حوالے سے ہماری پٹیشن موجود ہے اور ساتھ ساتھ ہم جمہوری طریقے سے کریں گے. پرامن بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے، ورنہ جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر کے ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے اس حق کو امیر جماعت اسلامی اس وقت باتیں، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے مطالبات کو سنے، لیکن ایسا مزید خبریں ایک بریک کے بعد.